الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن صوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جل شانہ کسی چیز کی طرف اتنا کان لگا کر نہیں لگاتے جتنا اچھی آواز سے پڑھنے والے نبی کا قرآن سننے کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ جو بلند آواز اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے، یتغنی بالقرآن یجہر بہ، متفق علیہ، یعنی کان لگاتا ہے، اللہ کان لگاتا ہے، توجہ کرتا ہے، سنتا ہے، اس کی طرف لگن لگاتا ہے۔ اس جملے سے یہ اشارہ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ بندے کے خصوصاً نبی کے جو بہت اچھی آواز میں اور بہت ہی پیارے انداز میں اور لگن اور درد دل کے ساتھ پڑھتا ہے، تو بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس عمل کو قبول فرماتا ہے اور اللہ توجہ سے سنتا ہے۔ مطلب ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت، اس جملے کا مطلب مزید تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی آواز بذات خود تمام افراد بشر سے عمدہ، بہترین، اعلیٰ اور خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے، اور وہ نبی بھی جو خوش الہانی یعنی تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن یا کتاب اللہ پڑھے تو پھر کتنا سرور آئے گا۔ جو تمام افراد بشر سے عمدہ بھی ہے، بہترین بھی ہے، ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال بھی ہے، اور پھر اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ اور برگزیدہ اور معصوم بھی ہے، جب وہ پڑھے گا تو کتنا سرور آئے گا۔ اور پھر اس وقت میں اس کی آواز کائنات کی ہر چیز سے زیادہ لطیف اور شیرین ہوگی، مٹھاس سے لبریز اور بھری ہوئی ہوگی، تو اس آواز کو اللہ جل شانہ بھی بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ پسندیدگی کائنات کی کسی بھی چیز کو حاصل نہیں ہوتی جس میں بھی آواز ہوتی ہے اور جو سنی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی تحسین قرات اور رقت کے ساتھ تلاوت کرے، یعنی قرآن پڑھے تو قرات کے ساتھ تجوید اور ترتیل کا اعتبار اس میں ہو، اور رقت ہو، درد دل کے ساتھ پڑھے، خدا کے کلام کو رقت امیز انداز میں پڑھے، آنکھیں چھلک رہی ہوں، دل سے درد نکل رہا ہو۔ اس اعتبار سے اگر پڑھا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتے ہیں۔ اس کا مطلب مزید یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کان لگانا اور سننا، اس بارے میں علماء فرماتے ہیں بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، باقی اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے کان کیسے اور کان لگانا کیسے، انہماک اور توجہ ہی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے، اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کو خوبصورت پڑھا جائے اور آواز کا خیال کیا جائے اور تجوید و ترتیل اس میں موجود ہو تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔